السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما یا رب العالمین۔ سیرت صحابہ اور آپ حضرات کے سامنے ہر منگل کو یہاں گفتگو ہوتی ہے۔ رمضان کی وجہ سے سلسلہ بند کر دیا گیا تھا، اب دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سیرت صحابہ کے موضوع پر اس سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے 2 درس ہو چکا ہے، آج 3 درس، آج چوتھا درس ہے۔ ان سارے دروس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور ان کے مناقب اور ان کی خدمات اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ان کی مساعی جمیلہ اور کوششیں، ان تمام چیزوں کا آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کچھ ہوا ہے۔ آنے والے دروس میں بھی ان کے باقی جو فضائل اور مناقب ہیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اہل سنت والجماعت کی ایک نمایاں اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کو مانتے ہیں۔ ان کے درمیان جو مراتب ہیں ان مراتب کا فرق رکھتے ہوئے تمام صحابہ کو مانتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان سے محبت کو دین اور ایمان اور احسان سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس جو اہل بدعت ہیں، خوارج اور روافض، ان کے ہاں چند صحابہ ہیں جن کو وہ مانتے ہیں، اکثر صحابہ کو وہ نہیں مانتے ہیں۔ آپ روافض کی بات لے لیجئے، وہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مانتے ہیں لیکن ابو بکر و عمر اور عثمان اور اس طریقے سے اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام کو نہیں مانتے، بلکہ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، کفر میں چلے گئے تھے نبی کی وفات کے بعد۔ اس طرح کی بدعقیدگیاں ان کے تعلق سے رکھتے ہیں۔ ایسے آپ خوارج کو دیکھ لیجئے، خوارج کا بھی معاملہ یہی ہے، وہ تمام صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ ان صحابہ کو مانتے ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے تھے۔ عمر فاروق کے بعد جو صحابہ تھے، موجود تھے، ان صحابہ کو وہ نہیں مانتے ہیں، ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، ان کو کافر کہتے ہیں وہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو یہ جو اہل بدعات ہیں، اہل باطل ہیں، یہ ان کی خاص پہچان ہے۔ جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ تمام صحابہ کو مانتے، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ صحابیت کا جو فضل اور شرف ہے وہ سب کو حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات اور ایمان پر ان کی وفات، یہ سب کو حاصل ہے۔ لہذا جب یہ بنیاد ہے تو تمام صحابہ کو ماننا چاہیے۔ آپ ان میں سے کسی کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، اپنے خیالات کی بنیاد پر، اپنے نظریات اور افکار کی بنیاد پر جو تم نے خود بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ تو اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کو مانتے ہیں، البتہ ان کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ تمام صحابہ کو ابو بکر، عمر، عثمان اور علی اور جو عشرے مبشرہ ہیں انہی کے برابر وہی درجہ دیتے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے درمیان مراتب ہیں، فرق ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے عقیدہ واسطیہ کے درس میں تفصیل سے مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جو مراتب ہیں جو احادیث کے اندر بیان کیے گئے ان تمام چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، فرق ہے دونوں کے اندر۔ ایک کی خدمات زیادہ ہیں، قربانیاں زیادہ ہیں، پہلے اسلام لے کر کے آئے ہو، اور ایک بعد میں اسلام لے کر کے آئے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ،
اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کے اندر سب جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور ہم اہل سنت والجماعت کے اس بات پر ایمان ہے، لیکن ان کے درمیان مراتب ہیں۔ جیسے تمام اہل ایمان ایک درجے کے نہیں ہیں کہ آپ تمام مسلمانوں کو سب کو ایک درجے کا سمجھیں، جو نمازوں کا پابند ہے وہ بھی، جو نمازیں نہیں پڑھتا اسے بھی ایک ہی کیٹیگری میں رکھیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اسے صحابہ کرام کے درمیان بھی فرق ہے مراتب کا، لیکن وہ سب کے سب اس بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، پسند کیا ان کو، یہ شرف اور یہ خصوصیت ہر صحابی کو حاصل ہے، لہذا اس کی بنیاد پر تمام صحابہ کو ہم مانتے ہیں۔ اس کے برعکس خوارج اور روافض چند صحابہ کو مانتے ہیں اور اکثر صحابہ کا انکار کرتے ہیں اور ان کے لیے برے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، حتیٰ کہ ان کو مومن اور مسلمان بھی نہیں مانتے بلکہ ان کو کافر مانتے ہیں۔ اور اس طریقے سے ابو بکر و عمر کو صنم قریش کہتے ہیں، قریش کے دو بت، یہ روافض۔ اور ایسے ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی کہ وہ جنت کے اندر جائیں گے، ان کے بارے میں کفر کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، نبی کی وفات کے بعد وہ کافر ہو گئے تھے۔ یہ ان کی بدعقیدگی کی انتہا ہے۔ اگر آپ چند صحابہ کو صحبت کی بنیاد پر آپ انہیں صحابہ مانتے ہیں تو صحبت تو اور دیگر صحابہ کو حاصل ہے، ان کو بھی آپ کو صحابہ ماننا چاہیے، پھر آپ ان کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ بنیاد ہے تو وہ تو سب کو حاصل ہے، ہر اس ہستی کو جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، لہذا اس بنیاد پر تمام صحابہ کو ماننا چاہیے۔ لیکن ان کے ہاں اپنی ہوا پرستی اور اس طریقے سے ان کے اپنے افکار نظریات ہیں جس کی بنیاد پر وہ صحابہ کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور اس طریقے سے انہیں دو کیٹیگری میں رکھتے ہیں، کچھ صحابہ کو مانتے ہیں، کچھ صحابہ کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت الحمدللہ تمام صحابہ کو مانتے ہیں اور تمام صحابہ کے لیے جنتی ہونے کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، تمام صحابہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان صحابہ جیسے ایمان لے آؤ تو تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کا ذکر کیا، انصار و مہاجرین کا، اور کا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں۔ حقیقی مومن کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نبوت کے لیے انبیاء کو منتخب کیا، ایسے اپنے نبی کی صحبت کے لیے انسانوں میں سے لوگوں کو منتخب کیا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے۔ آج آپ اور ہم دنیا کی ہر نیکی کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی صحبت کی نیکی کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نبی کو خواب میں بھی دیکھتا ہے تو بھی اسے صحابی نہیں کہا جائے گا کہ وہ صحابی ہو گیا، اس کے لیے شرف ہے، اس کے لیے فضل ہے، لیکن اسے صحابی نہیں کہا جائے گا۔ یہ وہ نیکی ہے جو آج کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے منتخب کیا، کہ انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا اللہ رب العالمین نے۔ آپ جہاد کر سکتے ہیں، صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، توحید پر قائم رہ سکتے ہیں، اور اس طریقے شرک سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھ سکتے ہیں، دنیا کی ہر خیر کا ہر نیکی اور ہر خیر اور ہر عبادت آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو خوبی ہے، یہ خوبی آج کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت ملاقات اور صحبت کا شرف، اور یہ بہت عظیم نیکی میرے بھائیوں۔ اس لیے اس سے پہلے جب صحابہ کے تعلق سے درس شروع کیا گیا تھا تو صحابہ کرام ہی کے اور سلف صالحین اور تابعین کے اقوال آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نیکی جو دی ہے صحابہ کو، انسان کی پوری زندگی اگر وہ اپنی بات میں گزار دے اللہ کی بات میں تو بھی اس مقام کو نہیں پا سکتا ہو جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کو عطا فرمایا۔ کہ انسان پوری زندگی لگاتار، چاہے انسان کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے، نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی تھی کم و بیش، اتنی عمر کسی کو مل جائے اور وہ رات دن اللہ رب العالمین کے بات میں لگا رہے تو بھی وہ پل، وہ لمحہ جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کو عطا کیا نبی کی صحبت کے لیے، رفاقت کے لیے، نبی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے،
اس لمحے کو انسان کی پوری زندگی کی عبادت کو نہیں پا سکتا. اتنا بڑا شرف ہے صحابہ کرام کا جو اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کو عطا فرمایا. تو صحابہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں، ہمارے لیے سرخ لکیر ہیں. یہ سرخ لکیر، ہائی وولٹیج پاور جس کو کہا جاتا ہے صحابہ کرام، کہ ان کے تعلق سے انسان کوئی کسی بھی طرح کی سودے بازی نہیں کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے انسان یعنی یہ قبول کر لے کہ کوئی صحابہ کو تکفیر کرے، ان کو کافر قرار دے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے جہنمی ہونے کا عقیدہ بھی رکھے اور پھر ان کے ساتھ انسان دوستی کرے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارے لیے سر لکیر ہے، معیار ہے. یہ پہچان ہمارے لیے، یہ دوستی کا معیار ہمارے لیے. جن کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی ان سے ساتھ دوستی نہیں کی جائے گی. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا. لہذا یہ صحابہ کرام جو سیرت بیان کی جاتی ہے، اسی محبت کو، ان کے ساتھ عقیدت کو اور پیوست ہونے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر، کہ ہماری اور ان سے زیادہ محبت ہو، ان کے اخلاق کو اپنائیں، ان کے طور طریقے کو اپنائیں، ان کے عقیدے و منہج کو اپنائیں. اس لیے ان کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے. یا ہمارے جو سلف صالحین گزرے ہیں انہوں نے ان کی سیرتوں کو اور ان کے ایمان کو، ان کی تمام چیزوں کو محفوظ رکھا. یہ اسلام کے اولین ناقلین ہیں، یہ اسلام کے روات ہیں. ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو دنیا کے اندر غالب کیا. سب سے پہلے اسلام کے گواہ ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. لہذا یہ ان کا بڑا اونچا مقام. اگر کوئی ان پر تنقید کرتا ہے یا ان کی تنقید کرتا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ پورے دین کی تنقید کرتا ہے. وہ پورے دین کو ملیامیٹ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اسلام کے روات ہیں، بیان کرنے والے اسلام کے راوی ہیں، اسلام کے گواہ. ان کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، صحابہ کے ذریعے سے. جب وہی مجروح ہو جائیں گے تو پورا دین مجروح ہو جائے گا. اسی لیے جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کی ذات کے بارے میں کوئی بڑی بات نہیں کہی، لیکن صحابہ کو معیار بنایا، نشانہ بنایا. کیونکہ صحابہ کے ذریعے سے اگر وہ صحابہ معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو ان کے ذریعے سے آیا ہوا دین بھی معیار پر پورا نہیں اترے گا. کہ وہ تمہارے صحابہ ہیں تو ایسے تھے ایسے تھے، تو جب وہ معیار پر پورے نہیں اتریں گے تو اسی صورت میں ان کے ذریعے سے آیا ہوا دین بھی معیار پر پورا نہیں اترے گا، وہ خود باطل ہو جائے گا. اس لیے لوگ دین کو باطل کرنا چاہتے ہیں جو صحابہ کے بارے میں جو ہے بری باتیں کہتے ہیں، یا صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے پھر گئے، یا ان پر تنقیدیں کرتے ہیں، یا ان کی تنقید کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پورے دین کو ملیامیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے لیے معیار ہیں صحابہ کرام. تو صحابہ کرام کی سیرت کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ حق پر وہی ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو صحابہ ہمارے معیار ہیں. ہمیں ان کے طور طریقے کو دیکھنا، ان کے اخلاق کو دیکھنا ہے، اور اس طریقے سے ان کے منہج کو دیکھنا ہے، اور انہی کے طریقے سے آپ کو ہم کو ایمان لانا ہے. تبھی ہم کو ہدایت ملے گی. اگر ہم نے ان کے بارے بدعقیدگی رکھ لی تو انسان بدعقیدہ ہو جائے گا اور سلف صالحین کے منہج سے اور اس جماعت سے وہ نکل جائے گا. تو صحابہ کرام کی سیرت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے اس سے پہلے 3 دروس کے اندر بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ فاتح خیبر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جنت کی بشارت دی. غزوہ تبوک کو چھوڑ کر کے تمام غزوات کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی. اور اس طریقے سے ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، ہمارے نبی کے داماد بھی ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں خواتین کی سردار ہوں گی، آپ ان کے شوہر تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں وہ پلے اور بڑھے، نبوت کے زیر سایہ ان کی پرورش ہوئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے فضائل ہیں، ان کے بڑے مناقب ہیں. روافظ اور خوارج طریقے سے ہم نہیں ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کا انکار کر دیں. ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، جیسا کہ میں نے شروع کے اندر بیان کیا. تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے فضائل اور اس طریقے سے اور مناقب آپ کے سامنے اس سے پہلے کے درس کے اندر بیان کیے گئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. کون سی آیت کریمہ؟ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے، جس کو آیت مباہلہ کہا جاتا ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین.
جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا مفہوم یہ آیت کریمہ کا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے نبی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے۔ اللہ رب العالمین کو انجیل عطا فرمایا، بغیر باپ کے اللہ ان کو پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اللہ رب العالمین عطا فرمائی، اللہ رب العالمین ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے اور دوبارہ دنیا کے اندر وہ نازل ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں انسانوں میں سے تھے اور ان کے اندر ربوبیت کی یا اللہ رب العالمین کی صفات میں سے کوئی صفت ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر کے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے برعکس جو نصارہ تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے اور رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یا تین خدا میں سے ایک خدا ہیں، تین اللہ میں سے ایک اللہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے کیا کرے، جھگڑا کرے، مجادلہ کرے، تو آپ کیا کہیں اسے، فَقُلْ تَعَالَوْا، آؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بچوں کو اور تو اپنے بچوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو تو اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور خود ہم اپنی جان اور تو اپنی جان لے کر کے سب ہم حاضر ہوں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور اللہ رب العالمین کی لعنت جھوٹوں پر کر دیں، ڈال دیں، کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، حسن و حسین کو بلایا اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اہل ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، یہ آپ نے بلایا۔ تو اس میں ان کے لیے فضل ہے، علی رضی اللہ عنہ کے لیے فضل ہے کہ آپ نے ان کو باقاعدہ بلایا اور کہا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت میں سے کون ہیں؟ اہل بیت میں سے تو سب سے پہلے انسان کی بیوی داخل ہوتی ہے، اس لیے ہمارے یہاں بھی بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیت مانے گھر والے یا گھر والی، تو اہل بیت میں سب سے پہلے عورتیں شامل ہیں، اور اس طریقے سے انسان کی اولاد شامل ہوتی ہے اہل بیت میں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو بلائیں، ہم عورتوں کو بلائیں۔ تو اہل بیت میں انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یا اس طریقے سے اس کی بیویاں، وہ سب کے سب اہل بیت کے اندر شامل ہوتی ہیں کیونکہ وہ گھر کا حصہ ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور حسن و حسین کو بلایا، فاطمہ کو بلایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناحیے سے اہل بیت میں سے نہیں تھے، قرآن کے اندر جو نص ہے، نص صریح، اس کے لحاظ سے اس میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی نے ان کو بلا کر کے ان کو بھی اہل بیت کے اندر شامل کیا۔ جو نص ہے قرآن کی، اس میں عورتیں بدرجہ اولا شامل ہیں، نص صریح، اور ساتھ ہی ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی، فاطمہ اور حسن و حسین بھی، فاطمہ اس لیے کہ ان کی بیٹی تھی، اور آپ کی جو 3 بیٹیاں اور تھیں وہ وفات پا چکی تھیں۔ یہ اصل میں جو آیت ہے یہ سن 9 ہجری کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، اور سن 9 ہجری سے پہلے حضرت فاطمہ، یہ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 اور بیٹیاں تھیں، ان میں زینب سب سے بڑی بیٹی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا سن 9 ہجری کے اندر اس آیت کے نزول سے پہلے۔ اور ایسی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کے وفات سن 2 ہجری کے اندر ہوئی غزوہ بدر میں، اور حضرت ام کلثوم کے وفات سن 7 ہجری کے اندر ہو گئی۔ تو یہ تینوں پہلے وفات پا چکی تھیں، اس لیے وہ اس وقت موجود نہیں تھیں، تو آپ نے ان کو نہیں بلایا، کن کو بلایا؟ حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موجود تھی۔ ہمارے نبی کی وفات کے 6 مہینے بعد ان کی وفات ہوئی سن 11 ہجری میں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ نے ان کو بلایا، علی کو بلایا اور حضرت حسین کو بلایا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ سب کے سب ہمارے اہل میں سے ہیں، یعنی اہل بیت میں سے ہیں۔ کس میں سے ہیں؟ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اہل بیت میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سب سے پہلے عورتیں شامل ہوتی ہیں اور آدمی کی اولاد شامل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ،
اپنی عورتوں کو ہم بلائیں تو اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور اپنی اولاد کو بلائیں تو اپنی اولاد کو بلاؤ، اور آ کر کے مباہلہ کرتے ہیں۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سن 9 ہجری کے اندر نجران میں جو نصارہ رہتے تھے، کرسچین، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے نبی سے مجادلہ کرنے لگے اور مناظرہ کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جو موقف ہے قرآن کے اندر جو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ تمام چیزیں ان کے تعلق سے بیان کر دیں، لیکن وہ عناد اور سرکشی کی، ہر درمی کی، اور وہ اپنے عقیدے پر قائم رہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یا اس طریقے سے 3 خدا میں سے خدا نہیں ہیں، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے، اللہ ان کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور اس طریقے سے اللہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے حوالے سے ساری باتیں ان کے سامنے پیش کی، لیکن انہیں عناد اور سرکشی کی اور وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کو نازل فرمایا اور کہا کہ اگر تم اس بات کو نہیں مانتے ہو تو ہم مباہلہ کرنے کے لیے تم سے تیار ہیں۔ اور مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے جو اپنے پیارے لوگ ہوتے ہیں، خصوصی لوگ ہوتے ہیں، جیسے اس کی بیوی ہے، اس کی اولاد ہے، ان سب کو لے کر کے اور خود اپنا نکلے اور کہے کہ ہم دونوں لعنت بھیجتے ہیں جھوٹوں پر، اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب 2 فریق کسی معاملے میں حق اور باطل ہونے میں ان کے درمیان اختلاف ہو جائے اور دلائل سے وہ اختلاف ختم ہوتا نظر نہ آئے، کسی بڑے معاملے میں، چھوٹے چھوٹے معاملے مباہلہ نہیں ہوتا ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ ہم مباہلہ کریں، چلو ہم دونوں مباہلہ کرتے ہیں، یا وہ معاملہ جو جائز ہے شریعت کے اندر یہ بھی جائز ہے، یا ایک افضل ہے اور ایک اس سے افضل میں نیچے ہے، اب اس پر انسان مباہلہ کرنے بیٹھے نہیں۔ مباہلہ بڑے معاملے کے اندر ہوتا ہے، جو کفر کا، توحید کا، شرک کا اور اس طریقے سے بڑے بڑے مسائل ہیں، ان کے اندر مباہلہ ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر مباہلہ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں معاملہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، نعوذ باللہ مانتے ہیں، اور اسلام کہتے نہیں وہ اللہ کے بیٹے کیسے، نعوذ باللہ، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، متخذ اللہ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ نے کسی کو بیوی نہیں بنایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو انسان کی صفات میں سے ہے، یہ انسان کی صفات میں سے ہے، اور یہ نقص ہے کہ انسان بیوی کا محتاج ہے، اولاد کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں، اللہ سب کا خالق، اللہ کسی کا والد نہیں ہے، اللہ سب کا رب ہے، اللہ سب کا مالک ہے۔ لہذا یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے نعوذ باللہ کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دینا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور جو مکہ کے مشرکین تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے مسائل ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہ ان سے مباہلہ کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو ہمارے نبی نے ان سے کہا کہ بھائی اگر تم نہیں مانتے چلو مباہلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو مباہلہ کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہمارے لیے فیصلہ کر دیں ہم اس کے لیے تیار ہیں، جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ کو قبول کیا کہ آپ اپنے دین پر رہو، آپ جزیہ دو، آپ کی جان کی اور آپ کی عزت کی، آپ کے مال کی حفاظت کی جائے گی۔ اسی کو جزیہ کہا جاتا ہے، ٹیکس یعنی جزیہ، کہ آپ جزیہ دیجئے اور جزیہ کے بدلے میں مسلمانوں کی فوج یا مسلمان تمہارے جان اور مال اور عزت کی حفاظت کریں گے، اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو جزیہ دینے پر تیار ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور کہا جاؤ ان سے جزیہ لے کر کے آؤ، اور کہا کہ ہماری امت کے امین ہیں، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین کون ہیں؟ ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، اس امت کے امانت دار نگہبان کون ہیں؟ حضرت عبیدہ ابن الجراح، یہ آپ نے خصوصیت ان کو عطا فرمائی۔ اور پھر ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا اور وہ جزیہ لے کر کے ان سے آئے، اور جو جزیہ ملا آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دے دیا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ۔ تو اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر مباہلے کا ذکر کیا، تو مباہلہ کے لیے تیار نہیں، ڈر گئے وہ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم بد دعا کر لیں اور بد دعا ہمارے اوپر صادق آ جائے اور ہماری وفات ہو جائے، ہم لوگ مر جائیں، اس لیے وہ ڈر کر کے انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور جزیہ پر وہ تیار ہو گئے۔ تو
تو اسی کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد آپ نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، اور پھر آپ خود علی، فاطمہ، حسن و حسین کو لے کر کے نکلے اور کہا کہ ہم ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں، چلو آ جاؤ میدان میں، اگر تم لوگ سچے ہو اور تمہیں اپنے عقیدے پر ایمان ہے تو آؤ مباہلہ کرنے کے لیے۔ ہم نے قرآن کی آیتیں پیش کی، دلائل پیش کیے، تم نے نہیں قبول کیا اور ابھی تم اسی بدعقیدگی پر قائم رہنا چاہتے ہو، تو آ جاؤ مباہلہ کے لیے تیار ہو، اگر تمہیں اتنا یقین ہے اور اس طریقے تمہیں اپنے عقیدے پر مضبوطی ہے تو آ جاؤ مباہلہ کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ میدان میں نہیں آئے اور مباہلہ کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو لیا اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے کہا کہ یہ سب ہمارے اہل ہیں۔ اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں نہیں ہے۔ آپ کا یہ فرمایا، آپ کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ کا یہ فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہلی، کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اہل ہیں یا ہمارے اہل یعنی گھر والے ہیں۔ اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی گھر والوں میں نہیں ہے یا اہل بیت میں نہیں ہے۔ جیسے آپ کے گھر کوئی رشتہ دار آئے اور آپ کے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، تو کیا اس کی بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ان کے علاوہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ یا آپ کے بھی یہ میرا بیٹا ہے، تو کیا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے علاوہ کہ اس کے علاوہ کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ یعنی آپ کے پاس موجود بیٹا، آپ کے بیٹے مان لیجیے دوسرے ملک میں ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یا اس موقع پر نہیں ہیں، تو آپ پوچھتے ہیں بھئی یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کے پاس ان کے علاوہ کوئی اور بیٹا نہیں ہے؟ کیا یہ اس کے دلیل ہوتی ہے؟ یہ دلیل نہیں ہوتی ہے۔ وہ اس وقت موجود ہے اس لیے آپ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے یا میرے رشتہ دار ہیں یہ جو موجود ہیں، باقی اور جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ اگرچہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی آپ کا یہ کہنا، کیونکہ اس سے جو روافض ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یا ان کے علاوہ جو اور ہیں وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں، وہ دلیل لیتے ہیں اس حدیث سے کہ ہمارے میرے بھائی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس میں ان کے لیے ذرہ برابر کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں، آپ نے نفی نہیں کی، اور اس کی دلیل قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ جیسے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے، ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے گئے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے، تو ان کے ہاں ایک بڑی بیماری تھی کہ وہ مردوں سے کے پیچھے کے راستے سے اپنی شہوت کو پوری کرتے تھے، اور اس جرم کے وہ مجد تھے، ان سے پہلے دنیا کے اندر جرم نہیں ہوتا تھا، سب سے پہلے اس جرم کو پیدا کرنے والے گناہ کے لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی طرف لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور اس جرم کے ساتھ ساتھ وہ لوگ شرک بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی بڑا جرم تھا ان کا، اس جرم کے ساتھ وہ شرک بھی کرتے تھے۔ ایسے شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ آج بہت سارے لوگ جن کے ہاں توحید کی اہمیت نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے ہاں شرک نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے، ان کے ہاں شرک بھی تھا۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دی، شعیب علیہ السلام نے، اور بعد میں ان کو ناپ تول کے اندر کمی کرنے اور سے منع فرمایا، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ تو یہ جو شرک ہے یہ قدر مشترک ہے تمام قوموں کے اندر، جتنی بھی امتیں قومیں ہوئیں جن کی طرف اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے بھیجا، ان کے اندر تمام یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید اور دیگر برائیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ جیسے مکہ کی قوم تھی، قریش کے لوگ تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، اور کچھ قبیلے کے لوگ بچیوں کو زندہ درگور بھی کرتے تھے، زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ سب سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ تو ایسا نہیں کہ ان کے پاس شرک نہیں تھا، شرک بھی تھا، شرک کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا۔ ایسے ہی شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتی تھی۔ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی معاملہ یہی تھا، وہ شرک بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ اس جرم یہ خطرناک اور انتہائی گندے قسم کے جرم کا ارتکاب بھی کرتے تھے، بلکہ اس کے مجد تھے وہ لوگ۔ اس لیے اللہ رب العالمین سب سے بڑی سزا لوط علیہ السلام کی قوم کو دیا، سب سے بڑی سزا۔ شرک کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کے ہاں جرم پایا جاتا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بچڑا پیش کیا، تو
وہ ظاہر بات ہے فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، تو ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی اور مخلوق ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم بھیجے گئے ہیں کس کے لیے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کو برباد کرنے کے لیے۔ تو جب یہ لوط علیہ السلام کے پاس گئے تو جب انہوں نے دیکھا، اور یہ بچوں کی شکل میں تھے، خوبصورت بچوں کی شکل میں تھے یہ فرشتے، تو جب ان کے پاس پہنچے یہ، تو وہ سارے قوم کے لوگ آ گئے دوڑ کر کے، اس سے پہلے جرم کا ارتکاب کر رہے تھے اور ان کے پاس پہنچ گئے اسی جرم کو کرنے کے لیے۔ تو ہنستے لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہا اولائے ضیفی، یہ میرے مہمان ہیں۔ کون ہیں یہ؟ میرے مہمان۔ تو ہنستے لوط علیہ السلام کو یہ کہنا کہ میرے مہمان ہیں، کیا اس میں اس بات کی دلیل تھی کہ ان کے اور مہمان نہیں ہیں؟ بھئی ان کے مہمان تو کچھ اور لوگ تھے، کیونکہ تو فرشتوں میں سے تھے، یہ تو فرشتوں میں سے تھے، ان کے رشتہ داروں میں سے بھی نہیں تھے جو فرشتے گئے تھے۔ تو یہ کہا کہ میرے مہمان ہیں۔ تو ایسے ہی اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھئی یہ میرے گھر والے ہیں، یا یہ میرے بچے، یہ میرا بچہ ہے یہ، یا یہ میرے رشتہ دار ہیں، تو اس میں اس بات کی دلیل نہیں ہوتی ہے کہ ان کے اور رشتہ دار نہیں ہیں یا ان کی اور اولاد نہیں ہے۔ لہذا روافض کا یہ دلیل لینا کہ اس میں صرف اہل بیت میں علی، فاطمہ، حسن و حسین صرف شامل ہیں، باقی آپ کے اور دیگر رشتہ دار شامل نہیں ہیں، ان کا یہ کہنا سراسر باطل ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے حضرت خدیجہ اس وقت موجود نہیں تھیں جب یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت خدیجہ کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ مکے کے اندر ہوئی ہے، اور یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، ہجرت کرنے کے بعد، اور حضرت خدیجہ کی وفات مکے کے اندر ہو گئی تھی۔ جب تک خدیجہ زندہ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی تھی، اس کے بعد آپ نے دیگر شادیاں کی۔ جو روافض ہیں وہ حضرت خدیجہ کو اہل بیت میں مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی اس وقت تو حضرت خدیجہ تھے ہی نہیں، تم ان کو اہل بیت میں مانتے ہو جن کی وفات ہو گئی تھی بہت پہلے، اور جو اس وقت ہمارے نبی کی بیویاں زندہ تھیں ان کو اہل بیت میں سے نہیں مانتے ہو تم؟ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ خدیجہ کو مانتے ہو اہل بیت میں سے، لیکن اور دیگر بیویوں کو نہیں مانتے ہو، نمبر 2۔ نمبر 3، قرآن میں خود اللہ نے فرمایا نساءنا و نساءکم، اس میں عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے شامل فرمایا۔ لہذا اہل میں سب سے پہلے عورتیں ہی، انسان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اہل بیت صرف یہی لوگ نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت وہ سارے لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ کھانا حرام ہے، وہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں، اور وہ ہیں آلو بنو مطلب اور بنو ہاشم، یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان پر صدقہ حرام ہے۔ ان میں علی رضی اللہ عنہ کے سارے اولاد، ایسے ہی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کون تھے؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے۔ وہ آل عباس رضی اللہ عنہ ہمارے نبی کے چچا تھے، ان کی اولاد، وہ سارے کے سارے، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ کس میں؟ آل بیت میں۔ تو آپ نے اس وقت جو لوگ موجود تھے، ایسے آل عقیل ہیں، آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں، آل علی ہیں، یہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں، حتیٰ کہ ان کے جو موالی اور غلام ہیں وہ بھی ان کے اندر شامل ہے آل بیت کے اندر۔ جیسا کہ صحیح روایت ہے کہ مہران اللہ کے رسول کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا انا آل محمد، ہم آل محمد ہیں، لا تحل لنا صدقہ، ہمارے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے، وہ مول القوم منہم، اور جو قوم کا غلام ہوتا ہے وہ بھی انہی میں شمار ہوتا ہے۔ تو آل بیت میں یہ سب کے سب شامل ہیں۔ مہران جو غلام تھے ہمارے نبی کو بھی شامل ہے، زید رضی اللہ عنہ یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، زید بن حارثہ، کیونکہ یہ بھی غلام تھے۔ تو اس طریقے سے جو بھی غلام ہوتا ہے کسی قوم کا وہ بھی اسی کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو سلف صالحین نے، اہل سنت والجماعت نے اہل بیت میں صرف عورتوں ہی کو نہیں بلکہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، ان تمام لوگوں کو اہل بیت میں شمار کیا۔ حالانکہ اس وقت کے سارے لوگ موجود نہیں تھے، آپ ان میں سے کسی کو نہیں بلایا تھا، حتیٰ کہ حضرت زینب کی جو بیٹی تھی حضرت امیمہ، معلوم ہے آپ لوگوں کو، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جن کی شادی ہوئی تھی ابو العاص کے ساتھ، اور پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور سن 9 ہجری کے اندر حضرت زینب کی وفات ہو گئی تھی۔ تو زینب کی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا امامہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ان کو اپنے سر پر لے کر کے جو ہے نماز پڑھتے تھے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جی ہاں، جب حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی
تو علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے شادی کیا تھا. کن سے؟ امامہ سے. معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ حضرت امامہ شادی کیا تھا. کن سے؟ یہ کون تھی؟ یعنی حضرت فاطمہ ان کی خالہ تھیں. اور اسلام کے اندر کیا خالہ اور جو اس کی بھانجی کو ایک ساتھ اکٹھا میں آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. اگر ایک کی وفات ہو جائے یا طلاق دے دے تو آپ شادی کر سکتے ہیں, ہے کہ نہیں معلوم نا. پھوپھی اور اس کی بھتیجی یا خالہ اور اس کی بھانجی ایک ساتھ آپ نکاح میں نہیں رکھ سکتے. جیسے دو بہنوں کا نکاح ایک ساتھ کرنا حرام ہے قرآن کی روشنی میں, اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر اس کو حرام قرار دیا ہے کہ بیوی کی بھانجی یا اس کی خالہ سے یا اس کی پھوپھی اور اس کی بھتیجی سے شادی کرنا ایک وقت میں حرام ہونا جائز. کہ جو ہماری بیوی ہے آپ اپنی بیوی کی خالہ سے یا اس کی بھتیجی سے یا اس کی بھانجی سے یا اس کی پھوپھی سے دونوں ایک ساتھ نکاح کرے حرام ہے شریعت کے اندر. جیسے دو بہنوں کا نکاح ایک وقت حرام ہے ایسے ان کے ساتھ بھی نکاح حرام, ایک تو قرآن کی روح سے اور دوسرے حدیث کی روح سے. جیسے وہ حرام ایسے یہ بھی حرام ہے. دونوں کی حرمت میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ دونوں وہی سے ثابت ہے, ایک وہی قرآن اور ایک وہی اللہ کے رسول کی حدیث, دونوں سے ثابت. لہٰذا جتنا مجرم وہ ہوگا کہ دو بہنوں کے ایک ساتھ اگر کوئی نکاح کرتا ہے, جتنا بڑا مجرم وہ ہوگا اتنا ہی بڑا مجرم وہ بھی ہوگا جو ایک وقت میں بیوی اور اس کی خالہ یا اس کی بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھتا ہے. دونوں کے گناہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا کیونکہ دونوں وہی ہے, دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ایک قرآن اللہ نے بیان کیا, ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا. تو جب حضرت فاطمہ کی وفات ہو گئی تو پھر آپ نے زینب جو ان کی بہن تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی, ان کی بیٹی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امامہ سے شادی کیا تھا. اور حضرت فاطمہ سے ایک بیٹی تھی جن کے دو بیٹیاں ہوئیں, دو بیٹے حسن حسین اور دو بیٹیاں ہوئی تھیں. ایک بیٹی کا نام زینب نام رکھا تھا اور دوسری بیٹی کا نام کیا رکھا تھا انہوں نے؟ ام کلثوم رکھا تھا. ام کلثوم کون تھی؟ کن کا نام تھا یہ؟ بہن تھی ہمارے نبی کی بیٹی تھی نا ام کلثوم. رقیہ اور ام کلثوم کی شادی, پہلے رقیہ کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ حضرت عثمان سے. جب وفات ہوگی سن 2 ہجری میں رقیہ کی تو ام کلثوم کی شادی کر دیا ہمارے نبی نے. اور جو ام کلثوم کی وفات ہوگی سن 7 ہجری میں تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا, اگر ہمارے پاس اور کوئی بیٹی ہوتی اس کی بھی شادی تمہارے ساتھ میں کر دیتا. تو حضرت فاطمہ کے 2 لڑکے حسن حسین ہوئے تھے اور 2 لڑکیاں ہوئی تھیں. ایک کا نام زینب رکھا اپنی بہن کے نام پر, اور دوسری بیٹی کا بھی نام اپنی بہن کے نام پر رکھا ام کلثوم. ام کلثوم ام کلثوم جب حضرت فاطمہ کی وفات ہوگی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے ام کلثوم کی شادی حضرت عمر سے کرائی تھی. کن سے کرائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. آج یہ روافض آپ دیکھیے کس طریقے سے حسد اور بغض اور عداوت رکھتے ہیں صحابہ سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی. حالانکہ عمر میں بہت فرق تھا, جیسے ہمارے نبی اور حضرت عائشہ کی عمر میں فرق تھا ایسے ہی ان کے درمیان فرق تھا. جب حضرت عمر شہید کیے گئے تو اس وقت ام کلثوم کی عمر 16 سال کی تھی. کتنی تھی؟ 16 سال. اور جب ہمارے نبی کو وفات ہوئی تو حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال کے آس پاس تھی, ہے نا. 18 سال کے آس پاس ان کی عمر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی. تو اس وقت حضرت ام کلثوم کی عمر 16 سال کی تھی. یہ سب آپس میں رشتہ داریاں کرتے تھے. آج یہ سارے لوگ دشمنی کرتے ہیں, یہ روافض, اللہ ان کو برباد کر دے, تباہ کر دے ان کو دنیا سے. تو یہ جو ہے آج یہ اس طرح کی اناد اور سرکشی رکھتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی, جی ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور بھی بہت ساری اولاد ہوئی, ان کا نام عمر اور ابو بکر اور عثمان یہ نام رکھا تھا انہوں نے اپنی اولاد. جب حضرت فاطمہ کے علاوہ اور جب دیگر عورتوں سے انہوں نے شادی کی, اللہ ان کو اولاد عطا فرمائی. یہ سارا اعناد اور دشمنی ان لوگوں نے پال رکھا ہے. حالانکہ ان کے درمیان ساری چیزیں نہیں, سارے صحابہ ایک دوسرے سے پیار محبت کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں اور بیاہ کیا کرتے تھے. یہ ان لوگوں نے آ کر کے ساری دشمنیاں پال رکھی ہیں. یہ ساری چیزیں ان کے یہاں نہیں تھیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ اہل بیت میں صرف یہی لوگ ہیں جن کو ہمارے نبی نے اس وقت بلایا تھا, ان کا کہنا یہ باطل ہے, کئی وجوہ سے باطل ہے. اور ان میں چند وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کی. ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت میں صرف یہی لوگ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہی ساتھ حضرت امیمہ بھی شامل ہیں, اور اس طریقے سے آپ کی دیگر بیویاں بھی سب کے سب شامل ہیں اس کے اندر. ساتھ ہی ساتھ آل علی, آل جعفر, آل عقیل, آل عباس,
یہ سب کے سب آل بیت میں شامل ہیں، جبکہ آپ نے ان میں سے کسی کو بھی اس موقع پر آپ نے نہیں بلایا۔ امامہ موجود تھیں لیکن آپ نے ان کو نہیں بلایا۔ حضرت زینب کی وفات ہو گئی تھی، ام کلثوم کی وفات، رقیہ کی وفات، لیکن باقی اور امامہ موجود تھیں، آپ کی ازواج مطہرات موجود تھیں۔ ان کا نہ بلانا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں نہیں ہے، یہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ اگر کوئی کہے کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ کے ان کے علاوہ اور رشتہ دار نہیں ہیں۔ اور یہ بات انشاءاللہ اگلے درس میں اور تفصیل کے ساتھ آئے گی، کیونکہ جو آنے والی حدیث ہے اس حدیث سے بھی روافض دلیل لیتے ہیں کہ اہل بیت میں یہی لوگ شامل ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جیسے ام سلمہ ہیں، حضرت عائشہ ہیں، یا اس طریقے حضرت حفصہ ہیں، خاص طور سے جو ابو بکر و عمر کی بیٹیاں تھیں، یہ اور دیگر ازواج مطہرات شامل نہیں ہیں، جبکہ وہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت میں شمار کرتے ہیں۔ باقی دیگر ہمارے نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں شمار نہیں کرتے۔ ان کی زیادتی ہے، یہ ان کا باطل ہونے پر ایک بڑی دلیل ہے کہ دیگر بیویوں کو شامل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں کے دور پیوست فرمائے، اور جو صحابہ کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔